بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان فضل کرم ہے، شکر ہے کہ یہ کچھ وقت ہم لوگ فارغ کر سکتے ہیں اور جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ جیسے ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ تعدیر ہمارے سروں پر قائم رکھے، ان کا سایہ، تو وہ بار بار یہ فرماتے ہیں کہ بھائی شکر جو ہے نا، اس کو اپنی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا بناؤ اور شکر کرو اللہ کا موجودہ نعمتوں پر۔ جو نعمتیں اللہ کی حاصل ہیں اس پہ شکر کرو، اور شکر ایک بہت بڑی عبادت ہے اللہ کی، اور اس کا ہم کو احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس میں بندہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ میری تمام تر نالائقی اور کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اپنا فضل فرمایا اور مجھ کو یہ نعمتیں عنایت کی۔ میں اس کا مستحق نہیں تھا، بلکہ میرے اعمال تو ایسے ہیں کہ مجھے سزا ملتی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا۔ تو اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، اور اسے پورا معلوم ہوتا ہے اس وقت، یعنی یہ ایکنالج کر رہا ہوتا ہے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے یہ چیز حاصل نہیں کی، یہ تو محض اللہ کا فضل ہے، اور کھلی آنکھوں نظر آتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ ہے زندگی، وقت، اور اس کے بعد ایمان کی۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ الحمدللہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اور بچپن ہی سے ہمارا ماحول ایسا رہا کہ اللہ رسول کی باتیں، فرائض واجبات، یہ ساری چیزیں ہمارے کان میں پڑتی رہیں، تو الحمدللہ اس سب کی اہمیت کا کچھ نہ کچھ ہم لوگوں کو احساس ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ورنہ خدا نخواستہ اگر ایسے جگہ پیدا ہو جاتے جہاں اللہ رسول کا نام نہیں ہے تو پھر کتنا مشکل ہوتا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو نامسلم لوگ ہیں ان کے حالات اگر پڑھے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو کتنی مشقت، کتنی محنت، کتنی دشواری، کتنی تکلیف پہنچی اسلام اپنی زندگی میں لانے میں۔ اللہ کا فضل تو ہو گیا، اسلام کی حقانیت ان پہ واضح ہو گئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس کے بعد ان پہ جو تکالیف ہوئیں وہ اسی دور کی یاد تازہ کر دیتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا۔ کتنی مشقتیں برداشت کی صحابہ کرام نے۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آئے تھے ایک صاحب، غازی احمد صاحب، انہوں نے بیچ مجمع میں کھڑے ہو کر، لان میں مجلس ہوتی تھی، اپنی کمر پہ سے کرتا اٹھایا اور دکھایا کہ 50 سال ہو گئے اس بات کو، اور یہ نشانات آج تک ہیں، اسکارز تھے، لاتعداد اسکارز تھے، اور کہا تھا یہ آپ کو معلوم ہے یہ کس نے مجھے مارا ہے؟ یہ میرے اپنے باپ نے مجھے مارا تھا، والد نے، کیونکہ میں نے ہندو مذہب چھوڑ کے اسلام قبول کر لیا تھا، اور تمام تر باوجود، اس کے باوجود، پریشر کے باوجود میں نے انکار کر دیا تھا کہ میں واپس ہندو نہیں ہوں گا۔ تو میرے والد مجھے لے گئے ایک جگہ پہ، کشمیر کا علاقہ تھا، کسی سنسان جگہ پر، اور کہا کہ یا تو آج بچے گا یا تو ہندو ہوگا، بس 2 آپشن ہیں۔ اور اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ یہ آج تک 50 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ ہیں۔ اس دن حضرت نے اپنی مجلس نہیں کی تھی، کہا تھا یہ کھڑے ہو کے بتائیں گے کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، اور کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے حضرت کی مجلس میں۔ حضرت نے کہا میں نہیں بولوں گا، یہ بولے گا۔ غازی احمد صاحب نے تقریر کی تھی اس میں۔ تو ایمان معمولی چیز نہیں ہے، ایمان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت بار بار بیان کرتے ہیں، مفتی محمد حسن صاحب کے ملفوظ، کہ ایمان کی قدر کرو، بچا بچا کے اس کو قبر تک لے جاؤ، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو ایمان کو بچانا ہے۔ اب ایمان ہم نے تو سمجھ لیا ہے کہ بس ایک ایسی چیز ہے جو بس چپک کے رہ گئی ہے، اور یہ بس ہم مسلمان پیدا ہو گئے تو مسلمان ہی مریں گے۔ تو اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن اعمال بھی اس کے ساتھ ہونے چاہیے۔
اور آدمی کی سوچ بھی ایسی ہونی چاہیے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قبرستان میں جا کے دیکھ لو کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے منہ قبلے کی طرف سے پھرے ہوئے ہیں۔ اگر کسی میں صلاحیت ہے، کسی میں استعداد ہے، اتنا کشف ہے اس کو، تو جا کے دیکھ لو قبرستانوں میں۔ اور ایمان کس سے جاتا رہتا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جب تک اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں اور کسی بت کی پرستش نہ کریں تب تک ایمان نہیں جاتا۔ تو یہ تو سب سے بڑا وہ ہے کہ طریقے کا شرک ہے کہ بھائی کسی اور کو خدا مانا جائے، لیکن اور بھی چیزوں سے ایمان چلا جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی نے لکھا 4 چیزیں ہیں جو سب سے شدید ترین چیزیں ہیں جس سے ایمان چلا جاتا ہے۔ اور کیا چیزیں؟ سب سے پہلے تو کہا شرک، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ گناہ کے کام کو جائز سمجھا جائے، اور اللہ بچائے آج کل یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اب یہ شیطان اور کفار کی ملی بھگت ہے۔ وہ ہم سے آ کے یہ نہیں کہتے کہ تم غیر مسلم ہو جاؤ، وہ ہم سے آ کے یہ نہیں کہتے کہ تم اس بت کی پرستش کرو، حضرت عیسیٰ کو خدا مانو، یہ کرو وہ کرو۔ وہ بس آ کے ہمارے درمیان رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس گناہ کے کام پہ اعتراض نہیں کرو، بس ہونے دو، ایسا بھی ہوتا ہے، زنا ہو رہا ہے ہونے دو، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، تم مت کرو۔ دل سے گناہ کی برائی نکال دینا، یہ سب سے کامن طریقہ ہے شیطان کا اور کفار کا کہ دل سے نکال دو برائی۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مسجد کے آگے سے اگر ہندوؤں کی بارات گزر جاتی تھی اور موسیقی کے ساتھ بارات میں بینڈ ہوتا تھا، ہنگامہ ہو جاتا تھا کہ مسجد کے سامنے سے کیوں، مسجد کے سامنے ادب یہی تھا بند کر دی جائے۔ اب نہیں ہے، موسیقی اتنی عام ہو گئی ہے کہ مسجد کے اندر موسیقی بجتی ہے، موبائلز بجتے ہیں جن کے ٹیونز ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ موسیقی ہے، وہ گھنٹی والی چیز نہیں ہے، کیونکہ دل سے برائی ختم ہو گئی۔ عورت مرد کا، محرم نامحرم کا نام کا ملنا، اختلاط بلا محابہ سوچ نہیں سکتا تھا کوئی، اور بار بار علماء کو بتانا پڑتا تھا کہ حج میں، طواف میں نا یہ ممکن نہیں ہو پاتا، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ خواتین جو تھیں وہ نمازیں قضا کر دیتی تھیں اس وجہ سے کہ ہم بے پردہ ہو کے نماز باہر کیسے پڑھیں اگر سفر میں ہوتی تھیں، تو علماء کو بتانا ہوتا تھا کہ نہیں، نماز فرض ہے، جتنا پردہ ممکن ہے اس کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گی، یہ نہیں کہ پردے کی اس میں حیا شرم سے آپ فرض کو وہ کر دیں گی۔ لیکن آج پردے کی کوئی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں دقیانوسی ہیں، کس زمانے کی بات کرتے ہیں آپ۔ اور کیا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے؟ ہو رہا ہے جو سب سامنے دیکھ رہے ہیں، لڑکا لڑکی کے معاشقہ چل رہا ہے، افیئرس چل رہے ہیں۔ اب اس سے بھی بات آگے بڑھ گئی ہے، ساتھ رہ رہے۔ پہلے زمانے میں یہ یعنی ہم سنتے تھے امریکہ لندن میں یہ ہوتا ہے، لیکن اب ہمارے یہاں بھی بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے ساتھ رہ رہے ہیں اور اس کو خراب نہیں سمجھ رہے۔ اور یعنی یہ بات سوچنا کہ غیر مسلموں میں شادی کرنا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یہاں تک ہوتا تھا کہ بھئی آپ نے مسلک کے آدمی کے غیر سے شادی کرنا، شیعہ سنی کی شادی ہونا، یہ ساری باتیں جو تھیں اس کو آدمی بہت سیریسلی لیتا تھا کہ بھئی آگے کی جنریشنز کا کیا ہوگا۔ اب نہیں، کوئی نہیں سمجھتا۔ ہندو سے شادی ہو رہی ہے، کرسچن سے شادی ہو رہی ہے، لا مذہب سے شادی ہو رہی ہے، ایتھیسٹ ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے خدا کو۔ تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ گناہ ہونا دل سے نکل گیا، اور اللہ بچائے یہ جو نکلتا ہے تو ایمان ساتھ لے جاتا ہے۔ ہم خوش ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں۔ نہیں، اس طرح سے نہیں آدمی ہوتا، یعنی مسلمان تو تب ہوگا جب اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں مانے، اور اس کے احکام اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں ان سب کو مانے۔ تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھے اور فوراً توبہ کرے۔ ہمارے حضرات جب بیعت بھی کراتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ بھئی بیعت تو توبہ ہے، تو اس میں یہ الفاظ کہلواتے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، گناہوں کی لسٹ ہے، توبہ کرتا ہوں ان تمام گناہوں سے، وہ گناہ گنواتے ہیں،
اور پھر یہ بھی کہلاتے ہیں کہ بھائی اگر خود مجھ سے گناہ ہو گیا نادانستہ بشریت کی وجہ سے تو فوراً توبہ کروں گا میں، کیونکہ بشر ہے، شر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ، تو گناہ تو شیطان و نفس آخر دم تک کرانے کی کوشش کرتا رہے، لیکن اس کا ہے یہ علاج کہ فوراً توبہ کرے، اسی جگہ پہ توبہ کرے۔ شیخ ابن عربی، جن کو خاتم الاولیاء اور کیا کیا کہا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اتنا اہتمام مسلمان کو ہونا چاہیے کہ جس جگہ اس نے گناہ کیا ہے اسی جگہ توبہ کرے، یعنی وہاں سے ہلے نہیں بغیر توبہ کیے، کیونکہ قیامت کے دن جب وہ زمین گواہی دے گی کہ یہ مجھ پر اس آدمی نے گناہ کیا تھا، تو ساتھ میں ہی گواہی دے گی کہ ہاں فوراً توبہ کر لیا تھا۔ ابھی پچھلی مجلس میں حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی پر 2 فرشتے کرامن کاتبین مقرر فرمائے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہتے ہیں اچھی بری باتیں جو بھی وہ کرتا ہے۔ تو اور شریعت میں ہے کہ اگر دو لوگ ہوں ایک ساتھ تو اس میں سے ایک امیر ہو، تو جو دائیں ہاتھ والا ہے سیدھے ہاتھ والا وہ امیر ہے، اور جو بائیں ہاتھ والا ہے وہ اس کے ماتحت ہے، وہ پوچھتا ہے اس سے۔ تو جب آدمی گناہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ والا پوچھتا ہے کہ میں لکھ لوں اس گناہ کو، تو وہ کہتا ہے نہیں ابھی مت لکھو، کیا معلوم یہ توبہ کر لے، تو وہ اسے منع کر دیتا ہے کہ ابھی مت لکھو، یہ توبہ کر لے گا تو تمہیں مٹانا پڑے گا، تو اس کو منع کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اسے چانس دیتا ہے کہ بھائی یہ وہ کر لے، اس کو توبہ کر لے اور یہ میں گناہ لکھا ہی نہیں جائے۔ اتنی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور اللہ تعالیٰ حضرت فرماتے ہیں، بار بار یہ حضرت فرماتے ہیں، حضرت اللہ کے یہاں کا نظام ایسا نہیں ہے کہ ڈیبٹ کریڈٹ ہو رہا ہو، کہ ایک طرف گناہ لکھے ہوں ایک طرف ثواب لکھا ہو۔ ثواب تو لکھا جا رہا ہے، گناہ کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ مٹھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کو ذلیل و شرمسار بھی نہیں کریں گے، ہاں تو نے یہ گناہ کیا تھا لیکن توبہ کر لی، اس گناہ کا ذکر ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ بات جو ہے نا، یہ دماغ میں ہم لوگوں کو بیٹھانی ہے کہ بھائی فوراً توبہ کر لے گا۔ اور اس کی میں اہمیت بتاتا ہوں، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ ٹائٹل ملا ہے محبوب الہی کا، ہیں اولیاء اللہ سے سب محبت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کسی سے محبت کرے اور اس کا اعلان کرے کہ بھئی یہ، تو نظام الدین اولیاء ان اولیاء میں سے ہیں جن کو محبوب الہی کہا جاتا ہے، اللہ کے محبوب۔ تو وہ فرمانے لگے کہ بھئی جو اللہ کی راستے میں چلتا ہے وہ سالک ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، اور جو رک گیا ہے وہ واقف ہے، یعنی اسٹینڈ اسٹل پر آ گیا ہے۔ لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی اسٹیشنری کنڈیشن نہیں ہے اللہ کے راستے میں، یا تو اوپر جاتا ہے یا نیچے آتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس اسٹیشنری ہو کہ بس میں تو بس گلائڈ کر رہا ہوں، دونوں طرف کی باتیں چلا رہا ہوں، نہیں، اوپر جاتا ہے یا نیچے آتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی گناہ کو معمولی مت سمجھو، یہ ایک گناہ جو ہے نا یہ تعلق توڑ دیتا ہے اللہ سے۔ اور کس طرح توڑتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح توڑتا ہے کہ جب ایک گناہ آدمی کرتا ہے اور اس کو معمولی سمجھتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آج کل تو ہوتا ہی ایسا ہے، کبھی کبھار ہو گیا ہم سے گناہ، توبہ نہیں کی، اللہ کے سامنے نہیں بیٹھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے آئندہ نہیں کروں گا، تو پھر کہتے ہیں کہ اس سے دل میں ایک وہ پیدا ہو جاتا ہے، اعراض سا پیدا ہو جاتا ہے، ایک جھجک آ جاتی ہے آدمی کے، اور وہ پھر ایک رہتی ہے اس کو کہ غلطی ہوئی تھی اپنی طرف سے، توبہ نہیں کرتا، چلتا رہتا ہے، تو پھر اس کو حجاب ہو جاتا ہے، اس کو وہ کمفرٹ نہیں فیل ہوتی اللہ سے دعا میں، مناجات میں، عبادت میں جو پہلے تھی، اب وہ مزید ڈھیلا پڑ جاتا ہے، مزید گناہ کرنے لگتا ہے، پھر بھی نہیں توبہ کرتا، سمجھتا ہے کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو حضرت نے کہا پھر بڑھتا جاتا، یعنی سپریشن بڑھتا جاتا ہے، اور پھر وہ ذوق شوق جو آدمی میں ہوتا ہے کہ میں اچھی عبادات کر لوں، اپنا ٹائم اپنا جو فارغ ہے وہ اللہ کی اس میں کروں، گناہوں سے بچوں، وہ چلا جاتا ہے، وہ بڑھتا جاتا ہے۔
اور پھر بھی نہیں توبہ کرتا تو پھر ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اب بہت ہو چکا، اب میں کچھ اور کروں گا، اب میں یہ نہیں. اور پھر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نفرت و عداوت ہو جاتی ہے ایک گناہ سے. تو کہا کہ گناہ کو معمولی نہ سمجھیں. آج کل ہیں واقعات ہو رہے ہیں، صبح شام فلاں نے فلاں سے شادی کر لی، فلاں نے فلاں ہندو سے غیر مسلم سے شادی کر لی، اب لوگ ہیں اس پہ مبارکباد دے رہے ہیں. مبارکباد تو ایک دعا کا کلمہ ہے. ایک ناجائز چیز پہ مبارکباد کہنا اللہ بچائے ایمان کا خطرہ ہے، ایمان نہ چلا جائے. تو یہ باتیں معمولی نہیں ہیں. ایمان کی حفاظت سب سے بڑی چیز ہے. اور اسی لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ علماء کا جو درجہ ہے اتنا بڑا درجہ ہے، وہ اسی لیے ہے کہ وہ لوگوں کا ایمان بچا رہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا میں دو پروفیشنز ہیں جو سب سے زیادہ فائدہ مند، سب سے زیادہ ضروری، اور کہا کہ بس اصل میں یہی ہیں دو پروفیشنز ہیں، باقی ساری چیزیں تجارت ہیں. تو کہا کہ کون سے پروفیشنز؟ انہوں نے کہا ایک تو علماء کا، مفتی، کہ وہ لوگوں کا ایمان بچاتے ہیں، اور دوسرا طبیب، ڈاکٹروں کا، کہ وہ لوگوں کی جان بچاتے ہیں. کہا کہ یہ سب سے نوبلسٹ آف دا پروفیشنز ہیں دنیا کے. تو ایمان معمولی چیز نہیں ہے، ایمان کو بچانے کی بہت ضرورت ہے. اور اس پہ موجودہ ایمان پہ شکر، اور معمولی سے معمولی وہ گناہ ہو جائے، کوئی گناہ معمولی اول تو ہے ہی نہیں. تو تمام صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں. ہمارے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے یا گناہ صغیرہ ہے، کیا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے یا گناہ صغیرہ ہے. اس کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی کہے کہ یہ چھوٹی چنگاری ہے یا بڑی چنگاری ہے، میں اس کو رکھ لوں اپنے صندوق میں. اگر چھوٹی چنگاری ہے تو رکھ لیتا ہوں، اور بڑی ہے تو نہیں رکھوں گا. کہا کہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو جلائے گی تو. اسی لیے گناہ چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، وہ گناہ تو گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور جتنی چیزیں سنت کے خلاف ہیں وہ گناہ صغیرہ ہیں. مفتی اعظم مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے والد نے معارف القرآن میں یہ لکھا ہے کہ جتنے کام سنت کے خلاف ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ صغیرہ ہیں. اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ بہت سے نیک کام ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں، تو سنت کے مطابق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی اس کا جائزہ لیا؟ تو اسی لیے ہمارے حضرات اہتمام کرواتے ہیں استغفار کا، صبح شام بھائی استغفار کرو. تسبیح پڑھواتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے کہتے ہیں بھائی استغفار کرو. کہ یہ سارے گناہ، بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں گناہ ہیں، یہ گناہ ہو گئے ہیں تو ان سے ہم توبہ کر لیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں. یہ نہ ہو کہ یہ آہستہ آہستہ بڑھتے رہیں اور وہ پھر جو 7 درجے حضرت نظام الدین اولیاء نے بتائے ہیں کہیں اس کا ہم وہ نہ بن جائے. تو اللہ بچائے، گناہ کو معمولی نہ سمجھا جائے. امام غزالی نے کہا ایک شرک کرنا، دوسرا گناہ کو جائز سمجھنا، تیسرے یہ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا. میرے گناہ تو بہت ہو گئے، میں اب جو جی چاہے کروں، نڈر ہو گیا آدمی، بے خوف ہو گیا. اب چوتھا یہ نڈر ہو جانا کہ بس اب میرا جو جی چاہے گا میں کروں گا. تو یہ 4 چیزیں جو ہے حضرت نے کہا یہ سب سے بڑے گناہ ہیں، ایمان کا خاتمہ کر دیتے ہیں اور ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مفہوم حدیث کا کہ گاہ گاہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. تو صحابہ نے کہا کس طرح سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر، اور فرمایا کہ یہ افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ. اور یہی ہمارے حضرات بھی اہتمام کرواتے ہیں کہ بھائی یہ اتنا زبان پہ جاری ہو جائے آدمی کے کہ ہر وقت خیال رہے، جہاں کہیں کچھ غلطی ہو جائے، کچھ ہو جائے تو فوراً اس کو احساس ہو جائے. اور اصل چیز یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. یہ ہم لوگ حضرت کی کتاب میں سے جو پڑھ رہے ہیں تو اس میں حضرت جو بیان فرما رہے ہیں اس میں آیا تھا کہ اپنے عیوب کو مربی کے سامنے جس سے آپ اپنی اصلاح کرا رہے ہیں بیان کرنا.
کیونکہ اس کی مثال حضرت نے فرمائی کہ اس کی مثال تو ڈاکٹر اور طبیب کی سی ہے، اگر اس کو مرض نہیں بتایا جائے گا تو وہ علاج کس چیز کا کرے گا۔ تو اس سلسلے میں میں مناسب سمجھا ہے کچھ اور مزید۔ اب ڈاکٹر کو مرض تو بتا دیا، اور بتا دیا اپنے سائنس اینڈ سمٹمس بتا دیے، تو ڈاکٹر کا کام ہے ڈائگنوز کر کے اس کو ٹریٹ کرنا۔ اسی طرح جو روحانی طبیب ہوتا ہے اس کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ بھئی فلاں معاملہ ہوا، مجھے اتنا غصہ آ گیا اور میں نے یہ کہا اور ایسے ایکٹ آؤٹ کیا میں نے۔ اب وہ بتائے گا کہ بھئی اس میں کیا کیا مرض تھے اور اس کا علاج کیسے ہوگا۔ خود سے ڈائگنوسس کرنا۔ ایک صاحب نے حضرت کو لکھا کہ بھئی حضرت حکیم الامت کو کہ اب میں نماز کے بعد لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں جو مسجد میں آتے ہیں، کیونکہ آپ نے فلاں صاحب کو بتایا تھا کہ وہ جوتے سیدھے کریں۔ تو حضرت نے منع کیا ان کو کہ یہ کیسے آپ نے کر لیا، ان کو تو کسی وجہ سے ڈائگنوسس کی وجہ سے بتایا تھا میں نے کہ میں ان میں مرض تھا، اور یہ کس کو بتایا تھا؟ یہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب کو بتایا تھا۔ حضرت سے اصلاح کروا رہے تھے اور حضرت نے میں محسوس کیا کہ ان میں تکبر ہے، تو حضرت نے ان کی ڈیوٹی مقرر کی تھی کہ آپ جو مسجد میں آنے والے ہیں ان کے جوتے سیدھا کر کے رکھا کریں۔ تو اور محتمم صاحب سب سے بڑا درجہ محتمم صاحب کا ہوتا ہے، تو ان کی یہ ڈیوٹی لگی تھی۔ اسی طرح حضرت نے ایک صاحب کو کہا کہ بھائی جب نماز دعا کی جا رہی ہو تو اس وقت آپ کھڑے ہو کر اعلان کیا کریں مسجد میں کہ بھائیوں میرے لیے دعا کرو، مجھ میں تکبر کا موذی مرض ہے کہ یہ جاتا رہے۔ اب متکبر آدمی بڑی مجلس میں کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں متکبر ہوں میرے لیے دعا کرو، تو اس کی تو جان ہی نکل جائے گی۔ لیکن دوسرا دیکھا دیکھی نہیں کر سکتے اس کو۔ تو ایک تو یہ بات اس میں ہے کہ بھائی ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ۔ دوسرا جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک ٹریٹمنٹ بتایا، وہ کہا ہو یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، خاموش بیٹھ گیا، تو شفا نہیں ہوگی۔ یہ بھی لکھ دے اس کو کہ یہ میں نہیں لے سکتا۔ ہمارے پاس مریض آتے ہیں، ہم لوگوں کو دوا لکھتے ہیں کہ بھائی اس کو یہ دوا دینی ہے، آئی وی دینی ہے، اور وہ چلا جاتا ہے۔ ہم ازیوم کرتے ہیں کہ بھائی ہاں یہ علاج ہو رہا ہوگا اس کا اور صحیح ہو کے آ جائے گا، وہ آتا ہے اور زیادہ خراب ہو کے۔ دوا لی تھی نہیں لی، بتا دیتا ہے مجھے افورڈ نہیں کر سکتا، فلاں مسئلہ ہے، میں آئی وی نہیں لگوا سکتا، میری ملتی نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ تو اللہ کے بندے آ کے بتاتے تو کہ وہ آلٹرنیٹیو بتاتے تم کو کہ یہ کر لو۔ تو اسی طرح سے شیخ کو بھی بتانا ہوتا ہے، طبیب کو بھی بتانا ہوتا ہے روحانی کہ میں یہ نہیں کر سکا، یا یہ میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، میں نہیں کر پاتا، تو وہ کوئی حل نکالے گا۔ اور پھر فالو اپ ضروری ہے۔ یہ جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ علاج کرا لیا اور پھر فارغ ہو گئے۔ اب پوری طرح بیماری گئی کہ نہیں گئی، تو ڈاکٹر کہتا ہے بھائی 1 ہفتے بعد آ کے دکھائیے، 2 ہفتے بعد آ کے دکھائیے، 6 مہینے بعد آئیے گا، جس طرح بھی کہے، تو وہ فالو اپ ضروری ہے۔ وہ نہیں ہوگا علاج نہیں ہوگا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ہمارے حضرت بھی یہی فرما رہے ہیں، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے طبیب ہوتا ہے، کہ جس طرح وہ علاج کرتا ہے اپنے اس کا امراض کا، جسمانی امراض کا، اسی طرح روحانی امراض کا علاج روحانی طبیب کرتا ہے۔ اور اس میں بھی یہ ساری باتیں سامنے رکھنی ہوتی ہیں کہ ایک تو شرم نہیں آنی چاہیے آدمی کو بتاتے ہوئے کہ یہ ہمیں ذلیل سمجھیں گے۔ وہ ذلیل کیوں سمجھیں گے بھائی، ان کا تو کام ہی ہے یہ۔ اور ڈاکٹر کے سامنے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بھائی قمیص بھی اتارو، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پہ اور بھی چیزیں اتروا لیتا ہے، پتلون وغیرہ بھی، کہ بھائی ضروری ہے دیکھنا۔ تو اس وقت شرم کا کوئی وہ نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ پرانے زمانے میں عورتیں جو تھیں وہ نمازیں ضائع کر دیتی تھیں کہ ہم سفر میں جا رہے ہیں، ٹرین میں ہیں، ہم وضو کر کے نماز کیسے پڑھیں گے، نہیں پڑھتی تھیں، چھوڑ دیتی تھیں۔ تو علماء نے کہا نہیں یہ ناجائز حرام ہے، کرو وضو کرو اور جتنا پردہ کر سکتی ہو کر کے اور نماز بھی پڑھو، یہ عذر نہیں ہے کہ وہ کر دو۔ تو اسی طرح سے اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں روحانی شیوخ طبیب جو ہوتے ہیں،
اچھا ڈاکٹر جیسے ہوتا ہے وہ شفیق ہوتے ہیں، ان کو مریض پر ایک شفقت ہوتی ہے، ترس کھاتے ہیں، صرف وہ نہیں ہوتے کہ پیسہ بنانے بیٹھے ہیں جیسے ڈاکٹر ایک جنرک پرسکرپشن سب کو دے رہا ہے، تو وہ جہاں پہ علاج بتاتا ہے وہاں دعا بھی کرتا ہے اور آسانی کی تدبیر بھی کر دیتا ہے۔ یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے 1-to-1 اصلاح کرانے میں، کہ یہ شفقت، دعا، اور بزرگوں کی دعا سے بڑھ کے، جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، کہ بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، یہ بہت ہی اکثیر کی چیز ہے۔ اور تیسری چیز جس کا ہم کو بار بار تذکرہ کرنا چاہیے، جس کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے، وہ صحبت ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت جنہوں نے اٹھا لی ایمان کی حالت میں، وہ صحابہ ہو گئے۔ اب بڑے سے بڑا ولی، وہ لوگ کہتے ہیں نا یہ فلاں بہت بڑے ولی، حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن وہ اس درجے کو نہیں پہنچے، یہاں تک کہ حضرت اویس قرنی جو تابعی ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی، وہ بھی اس درجے کے نہیں ہیں جتنا کہ ادنا سے ادنا تھا صحابی، جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا۔ کس وجہ سے؟ اس صحبت کی وجہ سے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے اثرات رکھے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس بیٹھنے سے اثر پڑتا ہے، اور خصوصاً اللہ والوں کا۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی نظر بد ایک حقیقت ہے، یہ لگ جاتی ہے، نقصان پہنچا دیتی ہے۔ تو کہا بھائی جب نظر بد لگ سکتی ہے تو کیا اچھی نظر نہیں لگ سکتی؟ یعنی جب بری نظر لگ سکتی ہے تو اچھی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ تو یہ بھی اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس سے اتنا اثر ہوتا ہے جتنا آدمی کو اپنی مشقت سے نہیں ہوتا۔ ایک صاحب تھے لکھنؤ میں، وہ حضرت تھانوی کو لکھتے تھے، مجھ میں غصہ بہت ہے، ہر وقت لڑائی ہے، ہر ایک سے لڑائی ہے، مسجد جانا مشکل ہے، گھر میں بیٹھنا مشکل ہے، دفتر مشکل ہے، کوئی بات بھی میری مرضی کے خلاف ہوتی ہے، میں اپنے سے باہر ہو جاتا ہوں۔ اتنا غصہ آتا ہے کہ پھر مجھے خوش شرم آتی ہے، لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرتا ہوں، بد زبانی کرتا ہوں، مار پیٹ کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو حضرت نے وہی ساری چیزیں بتائیں ان کو کہ اللہ کو یاد کریں، اعوذ باللہ پڑھیں، ٹھنڈا پانی پئیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ کسی چیز سے فرق نہیں پڑا، معمولی سا پڑا نہیں پڑا۔ انہیں لکھا حضرت کو کہ بھائی حضرت فرق نہیں پڑ رہا ان سب چیزوں سے۔ تو حضرت نے اور بتایا کہ بھائی آپ سوچا کریں کسی وقت بیٹھ کے کہ جتنا اختیار مجھے ہے اتنا زیادہ اللہ کا ہے، اور میں اللہ کا کتنا نافرمان ہوں۔ وہ بھی کیا نہیں پڑا۔ میں نے کہا اچھا یہ کیجئے کہ آپ عصر کے بعد جا کے، میرے خاص صاحبہ ہیں، حضرت کے خاص مرید تھے، خلیفہ بھی تھے، بس ان کے پاس جا کے بیٹھ جائے کہ ان کی کتابوں کی دکان تھی، وہاں جا کے بیٹھ جایا کیجیے۔ کچھ ٹائم فکس کر لیں، آدھا گھنٹہ 15 منٹ، اور بس وہاں بیٹھے رہا کریں، ان کو اپنا کام کرنے دیں اور آپ بس بیٹھ کے آ جایا کیجیے۔ تو اور یہ معمول سے کریں، یہ آپ جا کے کریں، یعنی باقاعدگی سے۔ تو ان کا 1 مہینے 1.5 مہینے بعد خط آیا، حضرت آپ نے تو کمال کر دیا، میں ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں، کوئی بات بھی نہیں ہوتی، زیادہ تر وہ میرا حال پوچھتے، میں ان کا حال پوچھتا ہوں، لیکن ان کے پاس بیٹھنے سے میرا غصہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گیا۔ تو حضرت نے کہا ہاں یہی توقع تھی، کیونکہ وہ بہت حلیم آدمی ہیں، ان میں غصہ نہیں ہے، تو ان کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ ہوگا۔ ابھی پچھلے دنوں ہم لوگ رمضان میں حضرت کے پاس بیٹھے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ ایک صاحب کا میرے پاس خط آتا ہے، تو انہوں نے لکھا کہ مجھے ایک ان کے اوپر حالت طاری ہو گئی تھی، کسی چیز میں جی نہیں لگتا تھا، اور بہت ہی وحشت ہو گئی تھی، جسے ہم لوگ ڈپریشن سا کہہ سکتے ہیں نا، روحانی قبض ہو گیا تھا ان کو۔ تو حضرت نے لکھا کہ بھائی اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیں جا کے، اور وہ رہتے کہیں بہت دور تھے، تو انہوں نے کہا میرے لیے ممکن نہیں ہے چھٹی لے کر آنا اور یہاں کراچی اور رہنا،
تو اس کو ٹالتے رہے. حضرت نے کہا کہ بھائی اپنے علاقے میں کسی کو ڈھونڈے, کوئی اللہ والا ہوگا ضرور, اس کے پاس جا کے بیٹھے اور اس سے پھر بتائیں مجھے. تو پھر ان کی سمجھ میں آیا اور وہ بیٹھے جا کے. پھر حضرت کو انہوں نے لکھا کہ ہاں واقعی ان کے پاس بیٹھنے سے مجھ میں بہت تبدیلی آئی ہے. جو بیزاری اور ایسی کیفیت میرے پر طاری ہو گئی تھی کہ میں سمجھتا تھا بس مری جاؤں تو بہتر ہے, اور ساری چیزیں چھوڑنے کو جی چاہتا تھا, وہ اب ختم ہو گئی. تو حضرت نے کہا کہ بھائی اس چیز کو لوگ معمولی بات سمجھتے ہیں, صحبت کو. تو یہ صحبت جو ہے نا, یہ معمولی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. تو اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے, اور ایمان بچانے کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ صحبت جو ہے, یہ مشہور واقعہ ہے امام راضی کا. امام راضی بہت بڑے مفسر, محدث اور عالم. تو ان کو خیال آیا کہ بھائی میں نے ہر چیز تو حاصل کی, تصوف اور یہ نہیں چیز حاصل کی, تزکیہ, تو میں اس کو حاصل کر لوں. تو اس کو حاصل کیا. کیا کہنے لگے اس وقت سب سے بڑا مشہور اور سب سے وہ کون ہے, شیخ مطلب حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اور وہ بہت بڑے بزرگوں میں سے کبریٰ, سلسلہ چل رہا ہے پورا ان سے, اور ولی تراش کے نام سے مشہور ہے. ان کا لقب ہی ولی تراش ہے. تو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو انہوں نے کہا کیوں آئے بھائی, مشہور تو تھے پہلے سے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اصلاح کرانے آئے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, یہ کونے میں بیٹھ جاؤ, یہ کمبل اوڑھ لو, اور بتا دیا یہ پڑھو. پڑھنے لگے تو محسوس ہوا کہ کانوں سے آواز آ رہی ہے, شو 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 شو, کوئی چیز نکل رہی ہے. تھوڑی دیر تو ضبط کیا, تو پھر پریشان ہو گئے. پھر حضرت کے پاس گئے, حضرت سے کہا حضرت یہ کانوں سے آواز آ رہی ہے. کہا آنے دو, ابھی بہت آئے گی. حضرت میں پریشان ہو رہا ہوں, کیا ہے؟ ہاں کہنے لگے ہاں یہ تمہارا علم نکل رہا ہے. ان کو تو کب کبھی تاری ہو گئی کہ پوری زندگی تو حاصل کیا ہے اور اب نکلا جا رہا ہے کان کے ذریعے. وہ کہا میں باز آیا ایسی اصلاح سے جس سے میرا علم جائے, آپ میرے لیے دعا کر دیجئے, میرے بس کی چیز نہیں ہے. تو اپنی تزکیہ پورا نہیں کرا سکے, چلے گئے. لیکن اہمیت کا احساس تھا. آخری وقت ہوا امام راضی کا. یہ ہمارے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سنا رہے ہیں. حضرت تھانوی نے اپنی اس میں لکھا ہے, تو یعنی ایسے ہی من گھڑت نہیں ہے. تو آخری وقت ہوا, شیطان آ گیا, کہنے لگا اب تمہارا آخری وقت ہے امام راضی سے, تم کیا لے کے جا رہے ہو؟ تو ان کا کہ میں توحید لے کے جا رہا ہوں, اللہ ایک واحد یکتا بے مثل. تو کہنے لگے اچھا, تو اس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو ان کا ایک دلیل, میرے پاس تو سینکڑوں دلیل ہے, علم کلام میں ماہر تھے. ایک دلیل دی, شیطان نے توڑ دی. دوسری دی, تیسری دی, 99 دلیلیں دی, ساری شیطان نے توڑ دی. امام راضی پسینہ پسینہ ہو گئے کہ آخری وقت ہے, اور بس اگر میرا خاتمہ ابھی ہو گیا نا, تو میرا تو بغیر ایمان کے خاتمہ ہو رہا ہے. تو کیا کریں, ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے امام راضی کے. اور شیخ نجم الدین کبریٰ اپنے شہر میں تھے, پرشیا سینٹرل ایشیا وغیرہ میں کہیں پہ تھے. تو وہ وضو کر رہے تھے, پانی کا لوٹا ہاتھ میں تھا. تو سامنے دیوار کی طرف دیکھنے لگے, اور مرید اور شاگرد چاروں طرف ہیں کہ پتہ نہیں شیخ پہ کیا حالت طاری ہو گئی ہے, وہ بس دیکھے جا رہے ہیں اور بول نہیں رہے. اور پھر انہوں نے وہ پانی کا لوٹا مٹی کا تھا نا, وہ دیوار پہ مارا اور کہا کہ کہہ دے کہ بے دلیل اللہ کو ایک مانتا ہوں. یہ بات اللہ نے پہنچا دی. امام راضی نے یہ کہا کہ میں بے دلیل اللہ کو ایک مانتا ہوں. اسی وقت روح قبض ہو گئی. تو یہ برکت تھی, ان کی صحبت تھی. کہ گئے تھے, پوری اصلاح نہیں کرائی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان پہ خاتمہ کرا دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے. اسی لیے کہتے ہیں نا بھائی, بزرگ آئیں کہیں پر تو کوشش کرتے ہیں بھائی جا کے ایک دفعہ کم از کم مل لیں, دعا کی درخواست کرا دیں. تو یہ اس سے خالی نہیں ہے, انشاءاللہ اس میں بھی برکت ہے. بس اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرما دے. اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا العالمين يا غيث المستغيثين يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا غيث المستغيثين يا مانع المستجيبين يا مجيب دعاء المضطرين يا کاشف المطلوب. ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ معاف فرما دیجیے یا العالمین. ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کوئی ہمیں عذر نہیں کرتے، اپنی نالائقی کا اقرار کرتے ہیں، جتنے گناہ ہم نے کیے سب معاف فرما دیجیے. کروڑوں گناہ ایسے ہوں گے جن کا ہمیں گناہ ہونا معلوم بھی نہیں ہے، محض اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے یا العالمین. ہماری ایمان کی حفاظت فرمائیے، اس کو بچا بچا کر قبر تک لے جانے کی توفیق عنایت فرمائیے یا العالمین. اپنے سے مضبوط قوی ترین تعلق عنایت فرمائیے، ایسا تعلق جو تمام دیگر تعلقات پر غالب آ جائے. اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت اور مکمل اتباع کی توفیق کامل و راسخ عنایت فرمائیے یا العالمین. تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی. وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ یا العالمین. ہمارے گھر والوں، بیوی، بچوں، عزیز وقارب، رشتہ دار، پڑوسیوں، والدین سب کی حفاظت فرمائیے یا العالمین. ان کی صحت کی، عزت آبرو کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیے یا العالمین. ہر طرح کی بیماریوں سے، لوگوں کی ایذا رسانیوں سے، حادثات سانحات سے یا العالمین. ہر حلال واسع رزق بلا مشقت عنایت فرمائیے یا العالمین. یہ جو حالات ہیں، معاشی تنگی ہے اور سختی ہے یا العالمین، اس کو عافیت کے ساتھ دور فرما دیجیے. حلال واسع رزق بلا مشقت عنایت فرمائیے یا العالمین. آپ رزاق ہیں، اپنے کرم اپنے فضل سے حلال واسع رزق اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرمائیے. ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے، ان کی حفاظت فرمائیے ہر طرح کے شر فتنے فساد سے، ہر طرح کی بیماریوں سے، آزاریوں سے یا العالمین. جو مانگا وہ بھی عنایت کیجیے. مسلمان جہاں جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے، کشمیر میں، برما میں، فلسطین، افغانستان میں. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا العالمین. سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب کو اپنے اولیاء میں عافیت کے ساتھ شامل فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ مظہر محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.